ملت کے ان لوگوں کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی جو شادی شدہ زندگی سے جڑے ہیں، خصوصاً وہ نوجوان جو اپنی ناعلمی اور مذہب سے دوری کے سبب غیر انسانی حرکتیں کر کے اللہ جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا کا وہ واحد مذہب اسلام ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہبری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک، گھر سے لے کر بازار تک، عبادت سے لے کر تجارت تک، تنہائی سے لے کر بھیڑ بھاڑ تک، غرض کے کسی بھی تعلق سے آپ سوال کریں، اسلام ہر ایک سوال کا اطمینان بخش جواب دیتا نظر آئے گا۔ ہمارے مذہب نے ہمیں کبھی کسی مقام پر تنہا نہیں چھوڑا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین و قانون بھی آخری قانون ہے۔ قیامت تک کوئی نیا دین و نیا قانون نہیں آئے گا۔ اس لیے ملت کے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ دوسرے کی نقل کرنے سے بچیں۔ نقل وہ کریں جس کے پاس اصل نہ ہو۔ ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جس کو قیامت تک کے لیے دوسرے کی زندگی اور مذہب اسلام حیات دیا گیا ہے، تاکہ ہم قیامت قدرت نے ہر نر کے لیے مادہ اور ہر مادہ کے لیے نر پیدا فرما کر بہت سے جوڑے عالم میں بنائے اور ہر ایک کے بدن کا مشین پر مختلف پرزوں کو اس انداز کے ساتھ سجایا کہ وہ ہر ایک کی فطرت کے مطابق ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے اور ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی خواہش رکھی ہے، چنانچہ مذہب اسلام نے اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہمیں نکاح کرنے کا طریقہ بتایا ہے تاکہ انسان جائز طریقے سے سکون حاصل کرے۔ اس زمانے میں اکثر مرد نکاح کے بعد اپنی لا علمی اور مذہب سے دوری کی وجہ سے طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ ان نقصان سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب کہ اس کے متعلق صحیح علم ہو۔ افسوس، اس زمانے میں لوگ کسی عالم دین سے یا پھر کسی جانکار شخص سے میاں بیوی کے خاص تعلقات کے متعلق پوچھنے یا معلومات حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، حالانکہ دین کی باتیں اور شرعی مسائل معلوم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ ہمارا رب جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم دین سکھانا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ میاں بیوی کے درمیان ہونے والی خاص چیزوں کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور اسے بیہودہ پن اور بے شرم سمجھتے ہیں۔ یہی وہ شرم کی جھجک ہے جو غلطیوں کا سبب بنتی ہے اور پھر سوائے نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پیارے دوستو، شرعی روشنی میں ادب کے دائرے میں ایسی باتوں کی معلومات حاصل کرنا اور اسے بیان کرنا ضروری ہے اور اس میں کسی قسم کی شرم و بیہودہ پن نہیں۔ دیکھو ہمارا پروردگار رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ حدیثوں میں ہے کہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر زمانے میں عورتوں تک شادی شدہ زندگی میں آنے والے خاص مسائل کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کرتی تھیں۔